آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیہ میں مسائل السلوک پر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مسائل السلوک پر گفتگو ہو رہی ہے، اور مسائل السلوک سے مراد وہ لطیف نکات ہیں جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شمس علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نابغہ روزگار تصنیف بیان القرآن میں ذکر کیے ہیں، اور آپ نے قرآن کی آیات سے تصوف سلوک کے علوم کو ثابت فرمایا ہے۔ بالکل ظاہر کہ مشائخ سلسلہ جو اپنی خانقاہوں کے اندر صبح شام جو ہے تعلیم و تربیت کے جو بھی احوال و اذکار کرتے ہیں، اس کی دلیلیں جو ہے حضرت نے قرآن کریم کے آیات سے ثابت فرمائی ہیں، اور وہ مسائل السلوک کے عنوان سے آپ نے وہ سب جو ہے نکات جمع کیے ہیں۔ انہی میں سے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 پر گفتگو کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 بڑی دلچسپ مضمون اس کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے والے مضمون میں بھی عجیب و غریب نکات اللہ تبارک و تعالی ذکر فرمائے ہیں۔ پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب كذلك قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فاللہ يحكم بینهم یوم القیامة فیما كانوا فیہ یختلفون۔ ترجمہ: اور کہا یہود نے نہیں نصارہ کسی چیز پر، اور کہا نصارہ نے نہیں یہود کسی چیز پر، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے ان کی بات کی طرح، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 113۔ اس آیت میں یہ مضمون ذکر کیا گیا کہ یہودی عیسائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ عیسائی جھوٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ گلہ کرتے ہیں کہ وہ ہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کا مطلب دونوں پڑھے لکھے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کی کہ جن کو کوئی علم نہیں ہے، جو اہل کتاب نہیں ہے، یعنی مشرکین مکہ۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، یہ دونوں جھوٹے ہیں۔ تو گویا کہ سب ایک دوسرے کو جھوٹے کہہ رہے ہیں۔ مشرکین کہتے ہیں ہم سچے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی لے کے آئے ہیں، اور یہود کہتے ہیں نصارہ جھوٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہود جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاللہ یحکم بینہم، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور ان چیزوں میں کہ جس میں اختلاف کرتے ہیں کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ یہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلی آیت کے اندر ایک اور دلچسپ مضمون ہے، وہ یہ کہ یہود و نصارہ کی اس بحث کو ذکر کیا کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے، عیسائیوں نے کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ چنانچہ سے پہلی آیت میں اللہ نے اسی مضمون کو ذکر کیا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف اور صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ یہ بحث چل رہی تھی، اور آگے چل کے انہوں نے اپنی دلیل کے طور پہ کہا کہ اس لیے یہودی جنت میں جائیں گے کہ یہودی سچے ہیں عیسائی جھوٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں اس لیے ہم جنت میں جائیں گے ہم سچے ہیں اور یہودی جھوٹے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں، ہم سچے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ تو کہا کہ یہ بحث جو ہے اللہ تبارک و تعالی یہاں ذکر فرمائی۔ بلکہ اس پر جو ہے دلچسپ بات مجھے یاد آئی، مصر میں تقریباً آج سے 30-40 سال پہلے اسی ٹاپک پر ایک بہت بڑا مناظرہ رکھا گیا، اور دنیا بھر کے اسکالر اکٹھے کہ یہود کے بھی عالم آئے، راہبائی، عیسائیوں کے بھی جو ہے وہ پادری جمع ہوئے، اور ہمارے یہاں اہل اسلام کے علماء بھی وہاں جمع ہوئے۔ تو بہت بڑا 30-40 سال پہلے یہ وہاں ایک مناظرہ، غالباً ہمارے یہاں کی طرف سے مفتی اعظم جو ہے وہ مصر کے تھے، مفتی اعظم امام جمعہ، میرا خیال امام جمعہ تھے۔ اب وہاں گفتگو شروع ہونے لگی، تو امام جمعہ نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو مناظرہ اور ڈیبیٹ شروع ہونے سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، آئیے، اسٹیج پر آ گئے۔
امام جمعہ نے فرمایا کہ دیکھیں بڑا اچھا یہ موضوع چھڑا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، یہودی، عیسائی یا مسلمان. کہا کہ یہ مناظرہ تو دلائل کی روشنی میں بعد میں ہوگا، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہودی جنت میں گئے تو ہم مسلمان ضرور جنت میں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہودی جنت میں اس لیے جائیں گے کہ وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں. تو جس وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے وہ وجہ ہمارے پاس بھی موجود ہے، لہذا ہم بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے. اور اگر عیسائی جنت میں گئے تو بھی ہم مسلمان جنت میں جائیں گے، کیونکہ عیسائی جس وجہ سے جنت میں جائیں گے وہ وجہ ہمارے پاس بھی ہے. اس لیے کہ عیسائی انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں، لہذا اس وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے، لہذا ہم بھی جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم بھی مانتے ہیں. لیکن اگر مسلمان جنت میں گئے تو یہودی عیسائی کوئی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ ہم جس وجہ سے جنت میں جائیں گے وہ وجہ یہ ہوگی کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مانتے ہیں. یہ وجہ ان دونوں کے اندر موجود نہیں ہے. نہ عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبی مانتے ہیں، نہ آخری نبی مانتے ہیں، نہ یہودی آپ کی کو نبی مانتے ہیں، بلکہ قرآن کی تکذیب دونوں کرتے ہیں. لہذا ان کے پاس ہماری جنت میں جانے والی وجہ موجود نہیں ہے، لہذا پھر ہم اکیلے ہی جنت میں جائیں گے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے. اتنی بات کی اور اسٹیج سے اتر ہے تو پادری جتنے تھے اور جتنے رہبائی انہوں نے کہا جی اب آگے بات کرنا رہے گی نہیں کچھ کیا. امام جمعہ نے تو فیصلہ کر دیا کہ بھی اب کیا کہیں، کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہے. اور یہی بات اللہ نے قرآن میں کہی ہے، مسلمانوں سے کہا کہ تحبونہم، اے مسلمانوں تم تو ان سے محبت کرتے ہو، یہودیوں سے بھی اور عیسائیوں سے تم محبت کرتے ہو، یعنی تم ان کے دوست ہو. ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں. کیوں؟ وتؤمنون بالکتاب کلی، اس لیے کہ تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو لیکن یہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے. اگر تم ان کی ساری ایمانیات کو مانتے ہو اور جو ان کی ساری کتابیں تمہاری جو آنکھوں کو سرما ہے، سارے نبی سر کا تاج ہیں، لیکن یہ ظالم کیا کرتے ہیں، یہ تمہارے نبی آخر زمان کا انکار کرتے ہیں اور تمہاری جو کتاب ہے قرآن کی اس کی تکذیب کرتے ہیں. لہٰذا یہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم تو ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. تو نقص کس میں ملا؟ ان میں ملا. محبت نہ کرنے کا نقص ان میں ہے. ہم تو ان کے دوست ہیں، وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، تو نقص ان میں ہم میں نہیں ہے. تو گویا کہ اہل اسلام جو ہے وہ حق پر. تو گویا کہ حقیقت یہی ہے. تو یہ جو گفتگو ہے کہ جنت میں وہ جائے گا وہ نہیں جائے گا، بلکہ اس پر ایک اور جو مجھے واقع یاد آیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بڑے جلیل قدر امام گزرے ہیں اور امام اعظم ہیں، اللہ نے ان کو بڑا حاضر جواب اور ذہین جو وہ پیدا کیا تھا. ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، حضرت سے آ کے اس سے سوال کیا کہ حضرت ایک شخص ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا، ایک دوسرا وہ یہودیوں کو سچا کہتا ہے، دو تیسرا وہ عیسائیوں کو سچا کہتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ آپ نے فرمایا پکا ٹھکا مومن مسلمان ہے. اچھا مومن ہو سکتا، پکا مسلمان ہے، اس کے اسلام میں ایمان میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کہتے جی میں سمجھا نہیں کیا مطلب. کہا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ. امت کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو نبی والا کلمہ نہیں پڑھتا تو وہ تو حق پر ہے. اور دوسرا وہ کہتا ہے یہودی سچے ہیں. یہ قرآن کی آیت پڑھی وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی جھوٹے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہودی سچ کہہ رہے ہیں، مطلب ان کی تصدیق کر رہا ہے. اور قالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور کہتے ہیں عیسائی سچے ہیں، تو کہتے ہیں نصارہ کہتے ہیں یہودی جھوٹے ہو. کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی وہ جھوٹے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ فرمایا کہ اس وجہ سے وہ سچا مومن مسلمان ہے. اس لیے یہاں پر اس مضمون کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ دیکھو حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں اور ایک دوسرے کو جو جھوٹا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہر جو یہودی عیسائی اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے سچا ہے. یہود کے زمانے میں جو انبیاء آئے، جو کتاب آئی، وہ تورات پہ عمل کرتے تھے، اپنے نبی کو مانتے تھے، لہذا وہ اس حق پر تھے.
عیسائیوں کا زمانہ آیا، ان کے زمانے انجیل نازل ہوئی، انجیل پر ایمان رکھا، عیسی علیہ السلام کو پیغمبر مانا، لہذا وہ بالکل حق پر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے اپنے اپنے زمانے میں سارے حق پر ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں ہر ایک کا اپنا زمانہ تھا، یہود کا زمانہ تھا وہ سچے تھے، عیسائیوں کا زمانہ تھا وہ سچے تھے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا ان کے دین منسوخ ہو گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا حکم ہو گیا کہ ان کو نبی آخر الزمان مان لو اور ان کی جو کتاب پر ایمان لے آؤ، تو پہلی ساری کتابوں پر، ساری انبیاء پر ایمان تمہارا پختہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس مصدق جو نبی تھا جو سب کی تصدیق کر رہا تھا، اس کا انکار کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں مصدق کی تکذیب وہ مصدق کی تکذیب ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سارے سچے ہیں، آپ فرمائے ساری کتابیں اب برحق ہے، سارے نبی سچے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹا ہے، نبی پاک جھوٹ بول رہے ہیں، تو کیا وہ آپ نے سب جھوٹا کر دیا نا؟ اس لیے کہتے ہیں ٹیکنیکلی انہوں نے یہ غلطی کی کہ مصدق یعنی تصدیق کرنے والا جو سب کو سچا کہہ رہا تھا اس کو جھوٹا کہہ دیا، اس کا نتیجہ کیا؟ وہ سارا جھوٹ ثابت ہوا، لہٰذا اپنی عیسائیت اور یہودیت کے مذہب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلا کیا کہ بھائی تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہو، اہل کتاب ہو، لیکن حرکت یہ کر رہے ہو۔ اور پھر درمیان میں وہ زمانہ جاہلیت کے مشرکین بھی اٹھ گئے اور کہا کہ یہ سارے جھوٹے، ہم سچے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ سچ جھوٹ کی اس طرح کے فیصلے، ہاں باقی دلائل کی روشنی میں تو دنیا کے اندر پتہ ہے دلائل کی روشنی میں کون سچا کون جھوٹا، لیکن یہ عملی طور پر جو فیصلہ ہوگا جنتوں میں داخل ہونے کا اور نجات کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں کریں گے۔ وہاں ان کے اختلافات کے فیصلے کر کے جنت کے دروازے کھولیں گے، ورنہ دلائل کی روشنی میں تو دنیا کے اندر فیصلے ہو چکے ہیں کہ کون حق پر ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی آخر الزماں جو یہ بالکل برحق ہے اور قرآن کریم سچی کتاب ہے، اس کی جس نے تصدیق کر دی اس نے گویا کہ پہلی ساری کتابوں کی تصدیق کر دی، جسے اس کی تکذیب کر دی اس نے گویا کہ پہلی ساری کتابوں کی تکذیب کر دی، کیونکہ خود قرآن کریم میں ہے کہ فیہا کتب قیمہ، سورہ بینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، کہ یہ اللہ کا رسول ہے کہ جو پاکیزہ اور قرآن کریم کے تلاوت کر کے تمہیں سناتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی شان کیا ہے؟ فیہا کتب قیمہ، اس قرآن کریم میں پہلی ساری آسمانی کتابیں بند ہیں، اس میں تورات کی علوم بھی ہیں، انجیل کی علوم بھی ہیں، زبور کی علوم بھی ہیں، صحیفہ شیش بھی ہیں، صحیفہ ابراہیمیہ بھی ہیں، ساری پہلی کتابوں کو علوم ہیں۔ جس نے قرآن کریم کو سینے سے لگا لیا، ان کی علم کو حاصل کر لیا، اسے پہلی ساری کتابوں کے علم حاصل کر لیا۔ تو یہ حقیقت، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس مضمون کا ذکر کیا۔ اب اس میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں سے نقطہ نکالا وہ یہ فرمایا کہ بعض جاہل صوفیہ تصوف سلوک کے میدان میں ظاہر ہے کوئی جوہلا بھی آئے، کیونکہ جہاں کوئی بھی جینور آتی ہے تو ڈپلیکیٹ تو آ ہی جاتی ہیں، تو اگر جو اصلی اور پیور پیر اگر میدان میں آئے تو نقلی پیر بھی آ گئے، اصلی پیر تھے تو نقلی پیر بھی آ گئے، جاہل۔ تو جاہل صوفیہ نے یہاں پر یہ حرکت کی، اگر وہ چشتیہ سلسلے سے متعلق تھے انہوں نے نقشبندی سلسلے کی تنقید شروع کر دی، اس کا یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ سلسلہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر وہ نقشبندی تھا اس نے چشتیہ سلسلہ کی تکذیب اور جو تنقید شروع کر دی کہ یہ سلسلہ غلط ہے، نہیں نقشبندی اچھا ہے۔ تو فرمایا کہ اس قرآن کریم کی آیت میں اللہ نے گویا کہ اس قسم کے رویے کی اصلاح کی ہے کہ بھئی اگر تم دونوں حق پر ہو تو دلائل کی روشنی میں سنجیدہ اختلاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسی مخالفت کرنا، ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ دینا، اس سے نتیجہ کیا ہوگا؟ تم دونوں جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے، کیونکہ تیسرا آ کے کہے گا تم دونوں جھوٹے ہو۔ اور آج آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں آج سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں ہر ایک دوسرے کی تکذیب کرنے پہ لگا ہوا ہے، ہر مولوی دوسرے مولوی پہ چڑھا ہوا ہے، ہر فرقے والا دوسرے اے بھی کافر، اے بھی بدعتی، اے کافر، اے مشرک، اے گستاخ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تیسرا ٹٹھوجی آ کے کہتا ہے سارے سچے نے، اے سارے سچے نے۔ اب بتاؤ کیا ہوگا؟ آپ سارے جھوٹے ثابت ہو گئے نا۔ وہ تیسرے نے آ کے ساروں کا کام کر دیا۔ جیسے دو بندوں کی لڑائی ہو رہی تھی، کوئی بحث ہو رہی تھی کسی بات پہ، تیسرا آگے بھی کی بحث ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے بحث ہو رہی ہے، کیڑا سچا؟ کہتا تو سچا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک ہی میں، کہتا نہیں ایک ہی بھی ہو سکتا، کہتا تو دو میں سچے ہو۔ تیسرا بولا یار دو میں کی میں سچے ہو سکتے ہیں، انہوں کہتے یار تو بھی سچا ہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حالات یہی ہیں،
اس لیے یہ اس آیت سے جو حضرت نے استنباط کیا ہے، تو سوشل میڈیا پہ جو علماء اکرام میں یعنی جماعتوں میں گروہوں میں جو اختلافات آج پیدا ہو گئے ہیں، اس کو سنجیدگی کے ساتھ تحمل سے لینا چاہیے. صرف نظریات کی حد تک اپنا نظریہ اوپینین پیش کرے، لیکن نظریات سے ہٹ کر ذاتیات پہ جو اتر آتے ہیں، ذاتیات پہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کہ اہل حق کے طبقے ہیں، سارے اہل حق ہیں، لیکن آپ وہاں سر پٹول آپ دیکھ رہے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. اے جھوٹا ہے اور غلط ہے، اے انجے نظریہ کیا ہوتا ہے. پھر تیسرا کوئی جو ہے وہ ٹٹپونجیا اٹھتا ہے، تو اس میں کہتے ہیں نا وہ میڈیا اسکالر ٹائپ کے لوگ جو ہے وہ اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سارے سچے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا جو گلا بالکل دوسرا. اللہ یہ کہ وہ ہم یتلون کتاب، یار دونوں اہل کتاب ہو، تسی دونوں کتاب میں پڑھتے ہو، تورات انجیل کے عالم فاضل ہو، یار تم دونوں ایک دوسرے کو جھوٹے کس بیس پہ کر رہے ہو بھائی؟ ٹھیک ہے نا. اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو ذکر فرمایا. اور بلکہ جو ہے جہاں پر یہودیوں نے کہا تھا ہم جنت میں جائیں گے، عیسائیوں نے کہا تھا ہم جنت میں جائیں گے، تو اللہ نے نبی سے کہا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ دلیل لے کے آؤ اگر تم سچے ہو. اگر تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس دلیل ہے ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے کی دلیل پیش کرو. تو علمی دنیا میں بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور عملی فیصلے تو آخرت میں ہونے ہیں، وہ تمہارے علم میں نہیں ہے. تو پھر یہ دعویٰ کس بات پہ؟ ہاں امید رکھی جا سکتی ہے، ایک سچے مومن کو بھی امید رکھی جا سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حسن زن رکھے اللہ انشاءاللہ میرے سے اچھا معاملہ کریں گے. یہاں تک کہ منع فرمایا کہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ تو جنت میں چلا گیا. نہیں، اس لیے کہ یہ کہو کہ ہم اس کے بارے میں نیک گمان رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، انشاءاللہ اللہ اس کی بخشی کر دیں گے. کیونکہ ڈیفینیٹ حتمی فیصلہ کرنا، جیسے ایک موقع پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں کہہ دیا تو جنت میں گیا، تو نبی نے منع کر دیا نہیں ایسا نہیں، کو پتہ نہیں اس کے اوپر کسی کا قرض ہو، پتہ نہیں اس کے اوپر کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں، تو تم ایسے ڈیفینیٹ بات کیوں کر رہی ہو؟ ہاں امید اور ظن ظاہر کر سکتی ہو کہ ہم نیک گمان رکھتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا. تو ہمیں تو یہ تعلیم ہے، اور یہاں پر آپ جو ہے وہ بالکل ڈیفینیٹ فیصلے کر رہے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور وہ جو فاسق فاجر وہ فاسق نہیں، ایسا نہیں. دلائل کی روشنی میں گفتگو کرنی چاہیے. لہٰذا سوشل میڈیا پہ بھی جو رویہ ہے اس رویے کی اصلاح کرنی چاہیے، اور بلکہ وہ اہل علم قسم کے لوگوں کے اندر بھی اس قسم کا رویہ ظاہر ہوتا ہے تو قابل افسوس ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر وہی ہوتا ہے کہ عوام وہ یہی کہتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں نا کہ لبرل قسم کے لوگ یہی کہتے ہیں دیکھا جی اے مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ کہتے ایک کافر، وہ کہتے ایک کافر ہے، اے دو ہی کافر ہے. کیا ہوگا؟ زاہد بے خبر نے مجھے کافر جانا، زاہد بے خبر نے مجھے کافر جانا. کافر سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں. آج ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، اس میں لوگ کہتے جی عیسائی شیعہ ہے جی، شیعہ ہے جی. اللہ کے بندو وہی بات ہے شعر اقبال کا، زاہد بے خبر نے مجھے کافر جانا. کافر سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں. اسرائیل تو مسلمان سمجھ کے مار رہا اس کو بھائی، وہ شیعہ سمجھ کے نہیں مار رہا. نہ اس کا جو میزائل یہ دیکھتا ہے کہ سنی ہے شیعہ ہے، وہ تو مسلمان سمجھ کے مار رہا ہے. آپ اپنے اندر آپس کے جو اختلاف نظریات کے ہیں اس کو آپ اتنا اوپر لے کے جا رہے ہیں کہ آپ اس بات پر بھی خوش نہیں ہیں کہ وہ ایک خالص یہودی دشمنان اسلام و دشمنان دین، اس کے ساتھ مقابلہ، اور آپ ایک دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ غلط جا رہے ہیں. اللہ کو یہی گلا ہے. لیکن آج جانتے ہیں کہ کفار و مشرکین ان کے بم اور گولے جو یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ بے شیعہ کی سنی ہے، بریلوی کے دیوبندی ہے، کون سے فرقے سے نہیں، وہ تو کہتے مسلمان ہیں. اس لیے ایسا رویہ درست نہیں ہے. اس لیے ایسے موقع پہ وائڈ اینگل کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ نہیں ہمارا مسلمان ہے، باقی ہمارے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پر ہے، ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. لیکن جب نیرو اینگل بنتا جائے پھر تو بھائی بھائی میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، باپ بیٹے کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے، نمٹ لیتے ہیں. لیکن اتنے وائڈ اینگل کے وقت میں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ او نہیں او ایران کی سپورٹ ہم نہیں کرتے کہ شیعہ اسٹیٹ ہے وہ نہیں، یہ زیادتی ہے. اس لیے بات وہی ہے، زاہد بے خبر نے مجھے کافر جانا. کافر سمجھتا کہ مسلمان ہوں. اس لیے بار اللہ نے یہ جو اختلاف ذکر کیا اس کی بنیاد یہ ہے ایک دوسرے کی تنقیص اور تنقید کرتے ہوئے ایک خاص لمٹ تک جو انسان جو ہے نظریات کی حد تک اعتراض دلائل پیش کرے، لیکن ذاتیات پہ اتر کے جو ہے سامنے والے کو بالکل کنڈیم کر دینا، اور نتیجہ یہ کیا ہوگا؟ تیسرا یہ کہے گا کہ تسی دو میں سچے ہو. اس رویے سے بچنا چاہیے. جی ماشاءاللہ حضرت، بہت آپ نے دلچسپ گفتگو فرمائی جس میں یہ واضح ہوا کہ کیا کیا رول ہونا چاہیے انسان کا.